بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تاریخ جہاں۔ ناظرین، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا تھا اور سب سے پہلے سندھ کو کس اسلامی سپہ سالار نے فتح کیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، محمد بن قاسم جو 695 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے، ان کا تعلق عرب کے ایک قبیلے سے تھا جس کی ابتدا عرب کے شہر طائف سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے چچا محمد بن یوسف کے لیے بہت ہی کم عمری میں ایک بہت بڑا اثاثہ بن گئے تھے، کیونکہ ان کے فیصلے، صلاحیت اور مہارت نے بہت سے دوسرے افسروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ اسے ریاست کے محکمے میں تعینات کریں۔ ناظرین، کم عمری میں ہی محمد بن قاسم نے فارس سے بغاوت کو کچل کر رکھ دیا تھا، تو اس وجہ سے بھی ان کو فوج میں ایک اہم عہدہ دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عربوں کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی۔ تو آئیے آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ عربوں کو ہندوستان اور مشرقی ایشیا سے تجارت تھی۔ یہ تجارت سمندری راستے سے ہوتی تھی، لیکن سندھ کے قزاقوں کی لوٹ مار کی وجہ سے یہ راستہ دن بدن غیر محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے بنو امیہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور تجارتی راستے کو بھی محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ تو حجاج کی گورنری کے دوران دیبل کے بحری قزاقوں نے حجاج کی طرف سے سیلون کے حکمران کو دی گئے تحفے لوٹ لیے اور عرب کے بحری جہازوں کو بھی لوٹ لیا، جو سری لنکا میں مرنے والے مسلمان فوجیوں کے یتیموں اور بیواؤں کو لے جا رہے تھے۔ تو اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اموی خلافت کو حملے کے لیے ایک جائز مقصد مل گیا، جس نے انہیں مکران اور سندھ کے علاقوں میں قدم جمانے کے قابل بنایا۔ ناظرین، تب اموی خلافت نے محمد بن قاسم کو سندھ میں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے ساتھ 6000 شامی گھوڑ سواروں کی قیادت کی اور سندھ کی سرحدوں پر اس کے ساتھ ایک پیشگی محافظ اور 6000 اونٹ اور 5 منجنیقیں تھی۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا، جہاں سے عرب فوج نے سندھ کی طرف پیش قدمی کی۔ روہڑی کی مقام پر اس کی ملاقات راجہ داہر کی افواج سے ہوئی، تو اس نے راجہ داہر کی فوج کو بدترین شکست دی اور راجہ داہر بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ تو یوں محمد بن قاسم 712 عیسوی میں دیبل میں داخل ہوا، لیکن اس نے اپنی فتح وہیں پر نہیں روکی۔ اس نے نیرون قلعہ، برہمن آباد، الور، ملتان اور گجرات جیسے مضبوط قلعوں کو فتح کر لیا۔ ملتان کی فتح کے بعد اس نے اپنے ہتھیار کشمیر کی بادشاہی کی سرحدوں تک لے گیا، لیکن قاسم کی برطرفی نے مزید پیش قدمی سے اس کو روک دیا۔ ناظرین، لیکن افسوس، حجاج بن یوسف کا انتقال جب ہوا تو کچھ عرصہ بعد ہی ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب اس کا چھوٹا بھائی سلیمان تخت نشین ہوا، تو وہ حجاج کے خاندان کا سخت دشمن تھا۔ اس نے دھوکے سے محمد بن قاسم کو واپس بلایا۔ تب محمد بن قاسم نے ایک جرنیل کا فرض سمجھ کر حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو 715 عیسوی کو 20 سال کی عمر میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یوں ایک اسلام کا عظیم روشن باب بند ہو گیا۔